الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وفي رواية لهما يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیئی وما بین رجلی، جو آدمی مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور اس کی جو دو پاؤں کے درمیان میں ہے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعضاء کا ذکر فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت سے شرم اور حیا کرنا چاہتے ہو، جس طرح شرم اور حیا کرنے کا حق ہے، تو پھر سر کی حفاظت کرو اور ان اعضاء کی جو سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور سر سے جو متعلقہ اعضاء ہیں ان میں سے زبان ایک اہم ترین عضو ہے کہ اگر انسان کی زبان صحیح طریقے سے چل جائے اور صحیح بولے تو فرمایا کہ یہ اس انسان کو درجات کی انتہائی بلندی تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر زبان غلط چل پڑے اور شرم و حیا کو ترک کر دے تو فرمایا کہ یہی زبان پھر انسان کے لیے دونوں جہانوں میں بربادی اور تباہی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت ساری احادیث کے اندر ترغیب دی، اور انہی احادیث میں سے ایک حدیث بھی ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی مجھے ضمانت دے دے، اور اسی طرح دو جبڑوں کے درمیان میں جو دانت ہیں اس کی ضمانت دے دے کہ زبان غلط نہیں بولے گی اور غلط زبان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور منہ سے دانتوں سے حرام نہیں کھایا جائے گا، حرام نہیں پیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے کہ حرام کاری سے ہمیشہ بچتا رہے گا، تو فرمایا کہ پھر میں اس کے لیے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ان لوگوں میں ہوگا کہ جو اولین جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جن کی انعامات ہوں گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے، ایک بات بول دیتا ہے، اور وہ بات جو ہے اللہ کی رضامندی کی ہوتی ہے، جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات کرنے والا انسان لا یلقی لہا بالا، کوئی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، اس بات کو ایک معمولی بات سمجھتا ہے، اس کی نگاہ میں وہ بات اتنی زیادہ قدر و قیمت اور اہمیت والی نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ وہ بات اللہ کو چونکہ پسند ہوتی ہے
تو اس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت والی بات ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے یرفع اللہ بہا درجات، اللہ رب العزت اس بندے کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے، کوئی ایسا بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، جبکہ یہ انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس کی نگاہ میں وہ بات کوئی اتنی اہمیت والی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کی ہاں فرمایا کہ وہ بہت اہمیت والی ہوتی ہے، کہ جس سے اللہ کا غضب اور اس کا غصہ جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے یحوی بہا فی جہنم، اس بات کے کرنے کی وجہ سے اس انسان کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بخاری و مسلم دونوں کی روایت میں ہے کہ یحوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ اس کو جہنم کے اندر اتنا دور گرا دیا جاتا ہے کہ جتنی مسافت مشرق سے لے کر کے مغرب تک، اتنا دور جو ہے وہ بات اس کو جہنم کے اندر گرا دیتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اور ہر وقت زبان کی نگرانی کی جائے کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جس انسان نے خاموشی کو اختیار کر لیا، خاموشی جس نے شیوا بنا لی، تو فرمایا کہ نجا، یہ انسان ہزاروں مصائب سے، دنیا اور آخرت کے جو ہزاروں مصائب بلائیں ہیں، فرمایا اس سے اس انسان کو نجات مل جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان جب بات کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی بات جو ہے وہ چار حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس بات کے اندر نفع ہی نفع ہوتا ہے، یا اس بات کے اندر جو اس کی زبان سے نکلتی ہے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، مضر محض ہوتی ہے، یا ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، یا ایسی بات ہوتی ہے کہ جس میں کچھ نفع ہوتا ہے اور کچھ نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بات جس میں کچھ نفع ہو اور نقصان ہو، اس کے کرنے سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفع حاصل کرنے کے بجائے نقصان سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جس بات میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، ایسی بات کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے، اور جو بات سرے سے مضر ہے تو ظاہر ہے اس بات کا کرنا ہی ناجائز، اور جس بات کے اندر نفع ہی نفع ہے تو فرمایا اس کے اندر انسان اپنی زبان کو تو استعمال کرے، لیکن اس کے استعمال میں بھی احتیاط برتے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان جو بات نفع کی ہوتی ہے وہ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اس سے تجاوز ہو جاتا ہے، یا تو اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، تصنع اس کے اندر آ جاتا ہے، نفس کی خواہش اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، یا بسا اوقات انسان سے کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان خاموشی کو اختیار کرے۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ زبان جو ہے یہ اگرچہ ایک معمولی سا گوشت کا لوتھڑا ہے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، جسامت اس کی جو ہے بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن اس کا فساد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے، اس کی بربادی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو انسان خاموشی اختیار کرے گا، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نجات پا جائے گا بہت ساری آفات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات کس چیز کے اندر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو کہ اس کے اندر تمہاری نجات ہے، ولیسعک بیتک، اور فرمایا کہ تمہارا گھر جو ہے وہ تمہارے لیے وسیع اور کشادہ بن جائے، یعنی تم اپنے گھر کے اندر رہو، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہو، اور گھر سے باہر ایسی مجالس کے اندر، ایسی محفلوں کے اندر شریک نہ ہو کہ جس میں شرکت کی وجہ سے انسان جو ہے لاوبالیوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو زبان کو کنٹرول میں رکھے، اور دوسرا گھر میں رہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر، اس کے ذکر اذکار کے اندر مشغول ہو۔ وقت کی علی خطیئتی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تم اپنی خطاؤں
اور اپنے گناہوں کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے رو دھو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب صبح ہوتی ہے، انسان صبح کرتا ہے تو ہر صبح کو انسان کے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے یہ فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہے، فإنا نحن بک، ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے محتاج ہیں، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، وَإِنْ أَخْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان جیسے بولے گی سارے اعضاء کو ویسا جو ہے نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب، اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور فرمایا کہ دل سارے بدن کا سردار ہے، لیکن دل کی جو ترجمان ہے وہ زبان ہے۔ دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وہ خیالات اس کی ترجمانی زبان کرتی ہے، زبان بولتی ہے، اور پھر جسم کے باقی جو اعضاء ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر زبان ٹیڑھی ہے، زبان میں فساد ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے پھر تمام اعضاء کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا زبان کو کنٹرول کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جو خاموش رہتا ہے تو اس کا خاموش رہنا فرمایا کہ یہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے، کہ جو انسان خاموش رہ کر کے اس خاموشی سے فائدہ یہ اٹھائے کہ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اور خاموشی کو ترجیح دے کلام کے اوپر، بات چیت کے اوپر، تو فرمایا کہ اس کو 60 سال کی عبادت سے زیادہ اجر ملے گا۔ ایک روایت میں حضرت اسلم فرماتے ہیں، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان عمر دخل یوما علی ابی بکر صدیق وہ یحبس لسانہ، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں اور قریب ہے کہ اس کو کھینچ ڈالیں۔ فقال عمر مہ غفر اللہ لک، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے امیر المؤمنین رک جائیے، اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فقال له ابو بکر ان ھذا اوردنی الموارد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زبان ہی تو ہے کہ جس نے مجھے مصیبت کے اندر اور ہلاکت کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ زبان اگرچہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن اگر اس کے اندر فساد ہو، یہ زبان صحیح نہ چلے، غلط چلے، تو انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے شرم اور حیا کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، یا تو حق اور سچ بولے، صحیح بات بولے، یا خاموشی اختیار کرے اور بےہودگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا شافي إلا أنت اشف شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔